یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل اور آپ لوگوں کی معلومات اور آگاہی کے لیے ہے۔ اس میں بتائی گئی باتوں پہ عمل کریں۔ شکریہ۔ ہیلو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کیوں مسلمان آج کل دنیا میں اتنی بے عزتی کا شکار ہیں۔ آخر کیوں مسلمانوں کو اس دنیا میں اتنا زیادہ ڈسرسپیکٹ کیا جاتا ہے، ہمیں ٹیررسٹ بولا جاتا ہے، ہمیں کافی زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک اچھی قوم نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے دین میں یہ ذکر ہے کہ ہم ایک کافی پیسفل ریلیجن ہیں، اسلام ایک کافی پیسفل ریلیجن ہے۔ اس کے باوجود آخر کیا وجوہات ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور جو پوری دنیا کا میڈیا ہے وہ ہمیں بے عزت کرتا ہے بنا کسی وجہ کے؟ تو آج اس کی میں 5 وجوہات بتاؤں گا آپ کے ساتھ جس وجہ سے ہم اتنے بے عزت ہیں۔ بنے رہیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز آگے بھی آتی رہیں گی۔ شکریہ۔ نمبر 1، یونٹی کا نہ ہونا۔ آج کل فلسطین کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیل ہر 1 مہینے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز اسرائیل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، عرب کنٹریز جن کا میں اگر نام لوں تو بحرین، قطر، کویت، عمان، سعودی عرب اور ایجپٹ جو مسلم کنٹریز میں کافی زیادہ پاورفل کنٹری ہے، اس کے پاس آرمی بہت ہے۔ 5,50,000 ایکٹیو سولجرز کوئی عام بات نہیں، پاکستان سے صرف 1 لاکھ کم ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یونٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے کہ اتحاد کر لیں، اتحاد کر کے اگر وہ اسرائیل اور بڑے سپر پاورز جیسے امریکہ، UK، فرانس، ان کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں تو ہماری پھر بھی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن ڈر ہونے کی وجہ سے، فیئرفل اس چیز کی وجہ سے ہم کافی مار کھا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بے عزتی ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہی ہے کہ آج کل اتنا ظلم چل رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور ہماری کنٹریز جس طرح مڈل ایسٹ ہو گیا، عرب کنٹریز ہو گئی، یہ کچھ کر ہی نہیں رہی۔ یہ تھی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی دین پر عمل نہیں کر رہے۔ آج کل آپ دیکھیں جو سعودی عرب ہے اس کے اندر کنسرٹ ہونے جا رہا ہے۔ کنسرٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، اور جو سعودی عرب ہے جس کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ سیکرڈ مقدس پلیسز ہیں، جس طرح مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم، اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی۔ تو جو سعودی عرب ہے وہ انہی دونوں سیکرڈ مقدس ہولی پلیسز کے پیسے سے کنسرٹ کرا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنے ہی دین پر، اپنے ہی مذہب پر اتنا صحیح طرح عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اتنے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں کہ ہمیں آج کل دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ان کو تو اپنے دین پر نہیں چلنا آ رہا، تو یہ کس طرح امن کریٹ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بری امیج شو کر رہے ہیں پوری دنیا کو۔ تیسری وجہ ہے ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا۔ ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا سے میری مراد ہے کہ جو یورپ اور نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ کی کنٹریز ہیں، جن کا میں اگر امریکہ ہو گیا، UK، فرانس، ان کا جو میڈیا ہے اس نے مسلمانوں کو اتنا ٹیررسٹ بنا کے دکھایا ہے کہ اس وجہ سے ایسا لگتا ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمز کافی بدترین اور پیسفل نہیں ہے، یہ صرف ہیٹ فل ہے۔ اسی وجہ سے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ہماری امیج کافی بری شو کر رہا ہے، اور ہم بھی اپنے اعمال اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی چند کنٹریز کو موقع ملتے رہتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا پیچھے، اور بے عزتی ہماری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے اندر انویسٹ ہی نہیں کیا، ہم نے کسی جگہ پر ریلائبل ہی نہیں رہے۔ ہم صرف کچھ ہی چیزوں پہ ریلائبل ہیں، آئل پہ، گیس پہ۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج اتنی زیادہ بری حالت میں ہیں، جبکہ ہم اگر دوسری اکانومیز، بڑی اکانومیز کو دیکھیں، جیسے امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، انڈیا، ان سب نے اپنے اوپر انویسٹ کیا، ان سب نے ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد ان سب نے الگ ایکسپیریمنٹس کیے، انوینشنس کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا
چاند پر موجود ہے اور بہت زیادہ چیزوں میں ہم سے آگے بھی ہے۔ ہم نے کبھی ریسرچ نہیں کی، ہم نے پڑھائی پہ توجہ نہیں دی، ہم نے انوینشنس نہیں کیے، ہم نے ایجادات نہیں کی، ہم نے خود کی قابلیت سمجھی ہی نہیں۔ جب تک ہم اپنی روحانیت، اپنی پوٹینشیل کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم کتنے پوٹینشیلی اسٹرانگ ہیں، ہم کتنے مینٹلی اسٹرانگ ہیں، ہم کتنے فزیکلی اسٹرانگ ہیں۔ یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ مسلمان آج کل اتنے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، پڑھائی پہ توجہ نہیں دی، ایجوکیشن پر بھی نہیں دی، اور ریسرچ نہیں کی کوئی بھی، جس طرح انوینشنز ہو گئے وہ نہیں کیے، کوئی بھی نئی انوینشنز نہیں کی، کوئی نئی چیزیں نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنی بے عزتی کا شکار ہیں۔ اور پانچویں جو وجہ ہے، وجوہات میں سے جو پانچویں وجہ ہے وہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی بھی قوم اس وقت تک کسی بھی قوم کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم خود کو نہ بدلے۔ اور جو اسکالرز ہوں گے انہیں ضرور پتہ ہوگا، جنہیں قرآن کا پتہ ہے انہیں ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس آیت اور سورت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم خود کو نہیں بدل لیتے ہمیں کوئی بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہی ہے کہ ہمت مردہ تو مدد خدا۔ ہمت مردہ تو مدد خدا کا مطلب ہے کہ جب کوئی مرد ہمت کرتا ہے تو خدا بھی اس میں ہمت ڈالتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، آج ہم اتنے زیادہ برے حالات ہو گئے ہیں ہمارے، اور کافی ساری اور بھی وجوہات ہیں۔ جو چھٹی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے کافی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیررسٹ بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں تو ٹیررسٹ میں ہماری جو افغانستان ہے، افغانستان نمبر 1 پہ ٹیررزم میں آیا جاتا ہے، جو ایک مسلم کنٹری ہے۔ ہم مسلمانوں نے کو خود ہی ایسا بنا دیا ہے۔ آج کل اگر آپ نوبل پرائزز کی بات کریں، جو بڑے بڑے پرائز ہیں، تو سب سے زیادہ پرائز یہودیوں کو ملے ہیں۔ یہودیوں میں بڑے بڑے یہودی آتے ہیں، جس طرح البرٹ آئنسٹائن ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ٹیررسٹ بنا دیا گیا ہے، جو اس وجہ سے ہمیں کافی برا سمجھا جا رہا ہے۔ کرٹیسزم کے ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اتنے پیچھے ہیں۔ تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم خود کو بدلیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کو ایک بڑی عظیم اکانومی بنائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسفل کنٹری رہیں۔ وی وانٹ ٹو بی اے پیسفل کنٹری، ناٹ اے ہیٹفل، ناٹ ڈسرسپیکٹفل۔ وی وانٹ ٹو بی اے رسپیکٹفل اینڈ پیسفل کنٹری۔ میں نے انگلش اس لیے بولی ہے تاکہ کسی باہر کے ممالک والوں کو بھی سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میرے پیارے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے مسلمانوں، پلیز خود کو چینج کر لو، خود کو اتنا اچھا بنا لو، اتنا پیور مائنڈ کر دو، اتنا صاف دل کر لو۔ ہماری جو امت ہے وہ کافی زیادہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، جس کا روک تھام کے لیے یہ ویڈیو ایک اہم پیغام میں دے سکتا ہوں کہ کیوں وائی مسلمز از سو ڈسرسپیکٹفل ان آور ورلڈ۔ سو میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اگلے سال تک 2026 تک ہم ان چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔